الرحیم۔ غیر اختیاری کاموں میں پریشانی پر ایک صاحب سے فرمایا، یعنی ایک صاحب تھے، وہ ایسی چیزوں میں پریشان رہتے تھے جو غیر اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا بیٹا کی بجائے بیٹی ہو گئی، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اولاد ہی نہیں ہوئی، بھئی کچھ بھی کر لے، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ بیمار ہو گیا، تو ایسی چیزوں کے بارے میں جو غیر اختیاری ہے، پریشان رہنا، جی وہ تو مر گیا، تو آپ کے اختیار میں نہیں تھا زندہ کرنا، وہ کیوں مر گیا؟ اب اسی کو اپنا غم بنا لیا۔ فرمایا غیر اختیاری امور میں پریشانی پر ایک صاحب سے فرمایا، ارے چھوڑو اس فکر کو، تم نے یہ بیماری کہاں سے لگا لی؟ تم سے فکر کرنے کو کس نے کہا ہے؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، تمہاری کیے سے کچھ نہ ہوگا، بس اللہ پہ نظر کر کے بے فکر رہو، خوش رہو، چین سے بیٹھو۔ یہ بیماری کہاں سے لگ گئی کہ تم غیر اختیار چیزوں میں غم میں رہتے ہو، پریشان رہتے ہو؟ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، خوش رہو، چین سے رہو۔ ہاں ایک فکر البتہ لذیذ ہے، وہ جان کو لگاؤ۔ البتہ ایک فکر بڑی لذیذ ہے، وہ اپنی جان کو لگاؤ۔ فرمایا البتہ ایک فکر بڑی لذیذ ہے، وہ اپنی جان کو لگاؤ، یعنی فکر آخرت۔ یہ فکر بڑی لذیذ ہے، اس کو اپنی جان کو لگاؤ۔ اور کہا واللہ میں قسم کھاتا ہوں، اور پھر قسم کھاتا ہوں کہ یہ فکر اگر پیدا ہو گئی تو ساری فکریں گم ہو جائیں گی۔ اب فرما رہے میں قسم کھاتا ہوں اور پھر قسم کھاتا ہوں، جسے یہ فکر لگ گئی اس کی ساری فکریں گم ہو جائیں گی۔ جسے آخرت کی فکر لگ گئی اسے دنیا کی فکریں پریشان نہیں کریں کہ آمدنی کم ہے، اسٹیٹس چھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، بچہ نہیں پڑھ رہا، بچی کی ذہانت نہیں ہے، بچے کا حافظہ نہیں ہے۔ ایک تماشا ہے، ایک تماشا ہے، یعنی آج کا سکون کل کی پریشانی کی وجہ سے خراب کر دیا۔ یعنی بیٹا اگر نہ پڑھے گا، اس کا حافظہ ایسا ہے اور اس کی ذہانت ایسی ہے تو کیا بنے گا اس بڑے ہو کر؟ اچھا میاں اس کا تو بنے گا، تمہارا تو آج ہی بن گیا، اس کا تو بنے گا، آپ کا تو آج ہی بن گیا۔ عجیب سی فکریں، یہ صرف اس لیے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر، دنیا کی فکریں ہیں کیا ہوگا، دنیا کی فکریں۔ ہاں ایک فکر البتہ لذیذ ہے، وہ جان کو لگاؤ، یعنی فکر آخرت۔ اور واللہ میں قسم کھاتا ہوں اور پھر قسم کھاتا ہوں، یہ فکر پیدا ہو گئی تو ساری فکریں گم ہو جائیں گی۔ جس کو اللہ یہ فکر نصیب فرما دے، آخرت کی فکر، دنیا کی ساری فکریں گم ہو جائیں گی۔ اور بھائی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں جسے آخرت کی فکر نہ لگی، دنیا کی ہر فکر اسے ستائے گی۔ انجانی سی فکریں جس سے اس کا نہ لینا نہ دینا، لیکن اسے پریشان کیے بیٹھی ہے۔ بس اوقات دور کی کوڑی لے کے آئے گا، یوں ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو پھر یوں ہو جائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا، دور سے لے کے آئے گا۔ ہاں آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو دنیا کی فکریں اسے یوں گھیر لیں۔
فرمایا پھر میں قسم کھاتا ہوں یہ فکر اگر پیدا ہو گئی تو ساری فکریں گم ہو جائیں گی. یہ عصائے موسیٰ ہے جو اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نکل جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے سارے سانپوں کو کھا لیا تھا نا. فرمایا جسے فکر آخرت لگ گئی یہ دنیا کی ساری فکروں کو کھا جائے گی, کوئی فکر نہیں رہے گی. اور جس کی جان کو دوسری فکری لگی ہوئی ہیں واللہ اس کو اس فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ اکبر. فرمایا جس کو دنیا کی دوسری فکریں لگی ہیں, فرما رہا ہے واللہ اس کو اس فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. یعنی اس کو بیچارے کو آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. اگر وہ لگ جاتی تو یہ فکریں کیوں لگتی. فرمایا جس کو جان کو دوسری فکریں لگی ہوئی ہیں واللہ اس کو اس فکر کی ہوا بھی نہیں لگی, ورنہ اس فکر کی تو مستی ایسی ہے جو دنیا بھر سے یکسو کر دیتی ہے. سبحان اللہ. فکر آخرت کی تو مستی ایسی ہے کہ دنیا کی ساری فکروں سے یکسو کر دیتی. یہ اپنی مستی میں, یہ اپنی مستی میں کیا مطلب, اس کوئی فکر نہیں کسی کی. تو فرمایا یہ آخرت کی فکر یہ بھی ایک ایسی مستی ہے آدمی دنیا کی ساری فکروں سے یکسو ہو جاتا. اللہ ہمیں اس کا حصہ نصیب فرما دے بھائی. ہاں بھائی ہے تو مشکل کہ رات دن میں کچھ گھڑیاں نکال کر اپنا جانا سوچا کرو, اچانک مرنا سوچا کرو, جانے والوں کو سوچا کرو جو ہماری عمر میں بھی چلے گئے ہیں اور بالکل صحت میں چلے گئے ہیں اور بالکل اچانک چلے گئے ہیں اور منو من مٹی کے نیچے چلے گئے. سوچا کریں اس کا. ہے تو مشکل لیکن بھائی ہے بڑا مزے کی چیز. جتنا اسے سوچو گے اور یہ اپنی زندگی کا حال بناؤ گے اتنا ہی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرو گے. اور اگر آپ نے اس فکر کو گم کر دیا تو اپنی زندگی کو بہت بوجھل بنا دو گے. اپنی زندگی کو بہت بوجھل بنا دو گے. اتنی فکریں اپنی اوپر اوڑھ لو گے, اتنی فکریں اپنے اوپر اوڑھ لو گے کہ دبتے ہی رہو گے. اور اگر آپ نے اپنی فکر آخرت کو اپنا حال بنا لیا بڑے ہلکے پھلکے رہو گے, بہت ہلکے پھلکے, نہ کسی کی پرواہ کچھ بھی, بہت ہلکے پھلکے رہو. تو آخرت کی فکر کو اپنی فکر بناؤ. خلوت میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر, نہیں سمجھ میں آیا تو قبرستان چلے جایا کرو, قبر کے سامنے اکیلے بیٹھ کر سوچا کرو کہ دنیا والے مجھے بھی اس میں لے کے آئیں گے. خود اللہ کے نبی جایا کرتے تھے ہر ہفتے تقریباً, اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے وہاں چلے جائے, کل آنا ہے. اور اپنے ارد گرد ذرا سوچو کتنے لوگ ہماری عمر کے اور صحت میں جا رہے ہیں. تو یہ فکر اپنا حال بناؤ, بڑی زندگی ہلکی پھلکی آسان ہو جائے, آسان ہو جائے. ہر وقت یہ خیال پیش نظر رکھیں میں اس وقت سفر کر رہا ہوں. آخرت کی ایک دور دراز منزل میرے سامنے ہے جس کی شائرہ بہت کھٹن ہے. اس میں بہت سے موانعات پیش آیا کرتے ہیں, منزلیں کھوٹی ہو جایا کرتی ہیں. لہذا جس قدر امور معاون اور مقصود میں مددگار ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے, اور جو مضر ہیں نقصان دہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ موقوف ہے اللہ کی خاص عنایت پر. جب تک میاں کی نظر رہے گی اس وقت تمام مشکل سے مشکل کام بھی سہل ہو جائیں گے, سب دقتیں آسان ہو جائیں گی, اور جہاں اس کے فیض سے معروم ہوئے پھر آسان سے آسان کام بھی دشوار اور ناقابل برداشت ہوں گے. لہذا مناسب ہے بھائی ہمت بھی کیجئے اور اللہ کی مدد کی دعا بھی ضرور کیجئے. موت کو اور آخرت کو اپنی زندگی کا حال بھی بنائیں, کوشش بھی کریں, اور ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں, اللہ کی مدد اور نصرت بھی مانگیں. یہی امداد وہ چیز ہے
کہ سالکین کو اس کی بہت فکر رہتی ہے اور اس کی آنکھیں روشن ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بدون اس کے عنایت کے ہم اس شاعرہ پر چل نہیں سکتے۔ تو جس قدر اس کو یاد رکھے گا اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرے گا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا۔ سبحان اللہ، ساری چیزیں آ گئی نا، ہاں دنیا کی ساری چیزیں آ گئی، اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، اور میری معلومات اور میری سمجھ بوجھ اس کا مقصود دنیا نہ بننے دینا، آخرت کی فکر، ہاں کل چلے جائے صبح چلے جائے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے۔ بھائی دنیا تو روکی سوکھی گزر جائے گی، بھائی گزر جائے گی، کروڑ پتی بھی جا رہا ہے نا، غریب بھی جا رہا ہے، دال روٹی کھانے والا، قورمے بریانی والا سب جا رہا ہے، جھونپڑی والا بھی جا رہا ہے، کوٹھی والا گزر جائے گی، اتنی گزر گئی آگے بھی گزر جائے گی، 10 سال ہیں 5 سال ہیں 10 سال ہیں، کتنی گزر جائے گی، لیکن بھائی وہ ہے ختم کوئی نہیں ہونی، وہ خربوں سال نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ مسئلہ ہے، یہ تو گزر جائے گی اور سب کی گزر رہی ہے، لوگ تعریف کریں تب بھی گزر جائے گی، لوگ مذمت کریں تب بھی گزر جائے گی، لوگ واہ واہ کریں تب بھی گزر جائے گی، اور لوگ دھتکار دیں تب بھی وہ تو گزر جائے گی، مسئلہ تو وہ ہے، یہ تو سب کی گزر رہی ہے، 2 کمروں میں بھی گزر جاتی ہے، محلات میں بھی گزر جاتی ہے، ہاں روکی سوکھی بھی گزر جاتی ہے، اور یہاں سب کی گزر رہی ہے، اصل مسئلہ وہ ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا حال بناؤ، اس کو اپنی زندگی کا حال بناؤ، وہ فکر اپنے کو لگاؤ، اور لگانے کی کوشش بھی کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے دعا بھی کرو، اپنے اللہ سے دعا بھی کرو، اے اللہ اس فکر کو ہمیں نصیب فرما دے، یہ فکر ہمارے لیے آسان فرما دے۔ فرمایا واقعی یہ آخرت کا طالب ہے تو فرائض کی پابندی اور حرام سے اجتناب کا نام ہے، واقعی یہ آخرت کا طالب ہے تو اس کی علامت ہے کہ فرائض کی بہت پابندی اور حرام سے اجتناب کر رہا ہے، مگر میں اس وقت ایسی حقیقت بتلانا چاہتا ہوں جو وہم عن الآخرۃ ہم غافلون پر بطریقہ مفہوم دال ہے، کیونکہ یہاں غفلت پر مذمت ہے، پس غفلت کی ضد مطلوب ہوگی، اور غفلت کی ضد ذکر اور فکر جس کا ترجمہ اردو میں دھیان اور دھن ہے۔ پس طلب آخرت کی حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا دھیان رہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں، اس میں کچھ وظیفے وظائف کی بھی ضرورت نہیں، بس اتنی ضرورت ہے دل سے آخرت کی یاد ہو اور اس کی دھن لگی رہے، ہاں ہر وقت اس کا خیال رہے اور اس کی دھن لگی رہے، جیسے آدمی کو دھن ہوتی ہے نا کاروبار کی، چیزوں کی، پیسوں کی، دولت کی، ایک دھن ہوتی ہے، اور یہ ایسی دھن ہوتی ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، دوستوں میں ہے، اس کے دماغ میں وہی چل رہی ہے، دھن ہے، تو فرمایا ایسی اپنی زندگی کو آخرت کے دھیان میں اور آخرت کی دھن میں لگاؤ۔ اگر دھیان اور دھن لگا رہے گا تو اول تو تم راستے سے ہٹو گے نہیں، اور اگر ہٹو گے بھی جلد ہی متنبع ہو کر راستے پہ لگ جاؤ گے۔ اگر اس دھن میں لگ گئے، انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے کہیں غلطی ہو بھی گئی، فوراً متنبع ہو جاؤ گے، فوراً متنبع ہو جاؤ گے۔ تو بھائی واقعی آخرت کا طالب اسی کو کہتے ہیں جو ایمان اور اعمال صالح میں خوب کوشش کرتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر طلب آخرت بالکل نہیں ہو سکتی۔ طلب کے لیے علامت بھی چاہیے، اور طلب آخر کی علامت یہی ہے کہ ایمان اعمال صالح میں خوب ترقی کرے۔ واقعی یہ آخرت کا طالب ہے اور اسے آخرت کی فکر ہے، تو نظر آئے کہ علامت یہ ہے کہ آخرت کی طلب میں خوب محنت کرے، ایمان اور اعمال صالح میں خوب محنت کرے۔ اہل محبت کی صحبت پر پرہیز کے ساتھ
اہل محبت کی صحبت پرہیز کے ساتھ اختیار کی جائے، اور پرہیز یہ ہے کہ دنیا کے تذکروں سے بچو، اور اہل دنیا وہ ہیں جو غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ کریں، غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ کریں، آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو پرہیز بھی کرتے رہیں، بلا وجہ تذکرے، اور بلا وجہ تذکروں کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں۔ محبت الہی پیدا ہو جانے کے بعد اور آخرت کا طالب ہونے کے بعد آخرت کی زندگی اختیار کرنا سہل ہو جاتا ہے، اور اس کے پیدا کرنے کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، اور خود بہت خیر کی طرف آدمی متوجہ ہوتا رہتا ہے۔ وجہ اس کے یہ کہ آخرت کی طلب محبوب بن جاتی ہے، اس میں سعی کرنے والے کو اس کی طرف امداد اور مدد ہوتی ہے، جس سے آخرت کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے آدمی کو دنیا کی طلب ہو تو دنیا کے کام اس وقت مشکل ہی نہیں لگتے، اور دوسرا آدمی دیکھا تو آدمی حیران ہو جائے، کیا کیسے کرتا ہے، یہ کیسے سنبھالتا ہے سارا نظام، لیکن اس کے لیے کوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو آسان ہے۔ تو جس چیز کی آدمی کو دھن لگ جاتی ہے اور سچی طلب ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایسی بھائی ایمان والی زندگی پوری بھی اختیار کرنا آسان ہو جائے گی اگر آخرت کی واقعی سچی طلب پیدا ہو جائے۔ فرمایا شریعت نے جس طرح اوقات کے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اس میں نہ افراط کرو نہ تفریط۔ ضبط اوقات میں تجربہ کیا ہوگا کہ قلب میں فرحت زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ برکات شریعہ کو محسوس کرتے ہیں ان کا تو کیا کہنا، وہ لوگ بھی جو صرف ضابطے کی پابندی کرتے ہیں، اپنے ٹھیک وقت پر نماز سے فراغت کر لینے پر اپنے قلوب میں فرحت محسوس کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک برف فروش مجھ سے بہت عبرت ہوئی، وہ کہتا جا رہا تھا لوگوں مجھ پہ رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ جو ہر لمحے تھوڑا تھوڑا ختم ہو رہا ہے۔ برف فروش یہ آواز لگا رہا تھا لوگوں میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحے تھوڑا تھوڑا ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح کہ ہماری بھی حالت ہے، ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ہر لمحے ختم ہوتی جا رہی ہے، اسے گھلنے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرو، اسے گھلنے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرو۔ کس کے ہاتھ؟ جس نے یوں فرمایا ان اللہ اشتری، کس کو بیچو؟ جس نے خود کہا میں بندے کا خریدار ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کا خریدار ہوں، اور کس کے بدلے میں اسے خریدوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ تو جلدی جلدی اپنی زندگی کو بیچ دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی، اور اس عمر کو ضائع مت کرو۔ تو بھائی یہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، کہ اس سے سب سے قیمتی چیز جنت اللہ اس زندگی کے لمحات سے مل سکتا ہے۔ تھوڑی سی ہے لیکن بہت قیمتی ہے، اور اسے قیمتی ہی بنائیں، دنیا پہ ضائع نہ کریں، دنیا کی فکروں میں اسے نہ گھلائیں، اسے قیمتی بنائیں۔ تو بھائی اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی سچی فکر نصیب ہے، اس کا ضرور اہتمام ہو بھائی۔ کچھ گھڑیاں خلوت میں بیٹھ کر اپنا جانا ضرور سوچا کرو، ورنہ دنیا کی غفلت کے پردے بس اوقات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں بھائی کہ خیر کی بات اندر جاتی ہی نہیں۔ دنیا کی غفلت کے پردے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں اچھی صحبت کا اثر بھی نہیں رہتا، اچھی باتوں کا اثر بھی دل پہ نہیں جاتا۔ اس لیے بھائی موت کا تذکرہ، موت کا دھیان اکیلے بیٹھ کر، اور کبھی کبھی صرف اس غرض سے کہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان چلے جایا کریں۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو یہ سچی فکر نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.